اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرا اعتماد ہے کہ میری قدر و قیمت اس بات میں نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا میں کیسی لگتی ہوں یا کس گھر میں رہتی ہوں یا میری نعمتیں کیا ہیں۔ لہٰذا میں دوسروں کو دیکھ کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کاش میں اس کی طرح گا سکتی، کاش میں اس کی طرح منادی کر سکتی، کاش میں ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہوتی، کاش میں کوئی فلمی اداکارہ ہوتی۔ کسی ایسے کی طرح بننے کی خواہش کرنا ترک کر دیں جو آپ کبھی نہیں بن سکتے، جو آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کرے۔ آمین۔ ہم بہت سے وقت ایسی چیزوں کی خواہش کرنے میں گزار دیتے ہیں جو خدا ہمیں نہیں دے رہا، بجائے اس کے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خود کو اس میں اپنے آپ کو وفادار اور محنتی ثابت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 5 سال تک 25 اسٹوڈنٹس کو گھر پر بائبل اسٹڈی کروائی، 5 دن 5 ہفتے نہیں بلکہ پورے 5 سال، اور مجھے یہ کام کرنے کے پیسے بھی نہیں ملتے تھے، اور میں نے کل وقتی ملازمت کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور مجھے 5 سال قربانی دینی پڑی۔ پھر میں نے کسی اور کے لیے 5 سال کام کیا، اور ہر جگہ میرے ساتھ جیسا میں سوچتی تھی ویسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، نہ ہی مجھے تنخواہ دی جاتی تھی جس کی میں مستحق تھی۔ ایک اور 5 سال، اور اب میرا اپنا گھر، اور ہم ہمیشہ اپنا گھر چاہتے تھے۔ اب میری اپنی منسٹری تھی 35 سال سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ مزید ذمہ داری اور محنت بھی آتی ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں کسی اور کے لیے کام کرتی تھی تو مجھے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ مجھے تنخواہ دیتے تھے۔ لہٰذا اس کی خواہش نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں، خدا کو بتائیں میرا خیال ہے کہ مجھے یہ چاہیے، لیکن اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں تو مجھے نہ دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوچ سکتی ہوں کہ خدا کو یہ جملہ سننا زیادہ پسند ہوگا کہ شکر ہے کہ خدا میں جو ہوں، بجائے اس کے کہ شکر ہے خدا کہ میرے پاس کیا ہے، بلکہ یہ کہ میں کون ہوں۔ تیرا شکر ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں جو ہوں، جو میں ہوں، اور میں خود میں بہترین بننا چاہتی ہوں۔ میں کسی اور کی کاپی نہیں بن سکتی تھی۔ آج رات یہ بہتر نہیں ہوتا جا رہا۔ لہٰذا اب پولس، جو سچ مچ میں، میرا مطلب ہے کہ اس وقت کا کلچر ذہن میں رکھ کر بات کی جائے تو پولس نے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ میرا مطلب ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، وہ محض ایک فریسی نہیں تھا، وہ فریسیوں کا فریسی تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سب سے اوپر تھا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے جسم کا بھروسہ یعنی اسے معیار کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں پولس کہہ رہا ہے اگر فطری طور پر دیکھیں تو میں سب سے بہتر ہوں۔ وہ پوری فہرست گنواتا کہ میں جب 8 دن کا تھا تو میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا بیٹا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے بے عیب، فریسیوں کا فریسی اور تمام شریعت پر عمل کرنے میں کامل تھا، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے مجھے یہ بے حد پسند ہے، شریعت کے اعتبار سے یعنی انصاف، راست بازی اور خدا کے ساتھ درست انداز میں چلنے میں بے عیب ثابت ہوا تھا، اور مجھ میں کوئی غلطی نہیں پائی گئی تھی۔ 2 طرح کی راست بازی ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، یا تو ہم وہ راست بازی حاصل کر سکتے ہیں جو رسم و رواج اور قوانین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم خود میں اچھا محسوس کرنے کی کوشش اور جدوجہد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز درست طور پر کرتے ہیں اور سب ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہمارے لیے تالیاں بجاتے ہیں، یا پھر ہم سب کو کوڑا جان کر اسے مسیح کی راست بازی سے تبدیل کر سکتے ہیں جو ہمیں صرف اور صرف مسیح کو جاننے سے ملتی ہے۔ آپ خدا کی راست بازی دوسری راست بازی کو ترک کیے بنا حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ آپ کسی اور سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ آپ نے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ سنیں، ہماری قدر و قیمت ان چیزوں میں نہیں ہے،
اس لیے وہ لوگ جن کے پاس یہ چیزیں لینے کی صلاحیت نہیں ہے انہیں خود کو کمتر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر جب وہ کسی ایسے کے ساتھ ہو جس کے پاس یہ سب کچھ ہو۔ میرے پاس دنیا کی ڈگریاں یا مناسب تعلیم موجود نہیں ہے جو شاید آپ کو یہ کرنے کے لیے درکار ہو جو میں کر رہی ہوں۔ حقیقت ہے کہ میں نے تو صرف 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے، اور بعض اوقات سنیں، اب میرے پاس کافی ساری ڈگریاں ہیں جو بہت اچھی یونیورسٹیوں سے ہیں، لیکن یہ سب اعزازی ڈگریاں ہیں، کیونکہ جو کام میں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے وہ سب انہوں نے دیکھا اور کہا، اوہ خدایا آپ تو بہت کچھ جانتی ہیں، لہٰذا ہم آپ کو یہ ڈگری دیں گے۔ اور خیر مجھے یہ بہت اچھا لگا، یہ تو اور بھی بہتر ہے کہ مجھے اسکول بھی نہیں جانا پڑا، اور مجھے یہ بھی مل گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنی ڈگریوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں اور وہ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اب سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے مل گئی، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے دیں، انہوں نے مجھے دی۔ اور بعض اوقات میرے اسٹاف میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کو لوگوں کو نہیں بتانا کہ آپ نے صرف 12 جماعتیں پڑھی ہیں، وہ آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ خیر میں جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو خدا کے لیے استعمال ہونے کے لائق بناتی ہیں۔ میں جو کر رہی ہوں وہ صرف ایک وجہ سے کر رہی ہوں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ انجیل کی منادی کروں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا آپ کو مسح کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ پر پاک روح کو پورے طور پر انڈیلتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! جب پاک روح آپ پر سر سے پاؤں تک انڈیلا جاتا ہے تو بائبل کہتی ہے کہ آپ ایک بالکل فرق انسان بن جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کیا یہ آپ ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اور یہی ہے جو اسے واقعی دلچسپ بناتا ہے۔ لہٰذا پولس کہتا ہے، میرے پاس تو سب درست چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں جن سے میری قدر و قیمت طے ہوتی ہے، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا تعلیم حاصل کریں۔ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے کہ آپ اچھے اسکولوں میں جائیں اور درست چیزیں سیکھیں، اچھی چیزیں حاصل کریں، اچھے دوست بنائیں، لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ آپ کو کسی اور سے بہتر بنائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ کسی سے کم ہیں۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کا دل واقعی خدا کے ساتھ ہے، آپ اس سے پورے دل سے محبت کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنا اعتماد اس پر رکھتے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ خدا آپ کو کیا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ سنیے، کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ آپ غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی شدہ لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے سے کیا تعلق، میں یہاں فٹ نہیں ہوتا۔ آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور سب جگہ سے ہو سکتا ہے۔ آپ امیر یا غریب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسیح میں ہم سب ایک ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کہاں پیدا ہوئے، ہمارے جلد کی رنگت کیا ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو اجازت نہیں دینا کہ ہمیں الگ اور تقسیم کرے۔ پولس رسول نے جو کہا مجھے بے حد پسند ہے۔ اس نے کہا یہ سب چیزیں کوڑا اور کرکٹ ہیں۔ ایک اور ترجمے کے مطابق گندگی اور غلاظت ہیں، اور میں خوش ہوں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر تاکہ کسی طرح اسے جانوں اور اس میں پایا جاؤں، اپنی راست بازی کے سبب سے نہیں جو شریعت کی وجہ سے ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت سے اچھے کام کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے زندگی کے اس مقام پر میں برے کاموں کی نسبت اچھے کام زیادہ کرتی ہوں، لیکن میں جو کرتی ہوں اس کی وجہ سے راست باز نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ ہیں۔ ہر دن کے اختتام پر ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اے خدا تو جانتا ہے۔ مجھے تو گننے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا درست کیا، اور میں نہیں جانتی کہ میں نے کیا غلط کیا، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں تجھ میں ہوں۔ اگر آپ گننا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ خیر میں نے 1 گھنٹہ دعا کی اور بائبل کے 3 ابواب پڑھے، اور ہاں میں نے 3 ہفتے سے ہر روز ایسا ہی کیا۔ اب
آپ اپنے دوست کے ساتھ لنچ پر جاتے ہیں، شاید اتنا اچھا نہیں ہے. آپ کی دعائیہ زندگی کیسی ہے؟ آپ یہ جب بھی پوچھ سکتے ہیں جب آپ کی اپنی زندگی اچھی ہو. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کی دعائی زندگی کیسی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں جدوجہد کر رہی ہوں. میرا مطلب ہے میں صبح اٹھتی ہوں اور پھر سو جاتی ہوں. میرا مطلب ہے میں دعا کرتی ہوں شاید 10 یا 15 منٹ، اور آپ کہیں گے او میرے خدا. دیکھا یہاں گڑبڑ ہے، آپ نے تھوڑی سی فتح حاصل کی اور اب آپ پاکیزگی کے سبق دیتے پھرتے ہیں. اور اس سے ہوتا صرف یہ ہے کہ کوئی اور تحقیر محسوس کرتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گواہی دینے کا ایک وقت ہے اور اپنی زبان بند رکھنے کا ایک وقت ہے. آمین. کوئی شاید آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلے ہفتے شروع ہوئی اور میں نے دعا کی اور ایک معجزہ ہوا. آپ جانتے ہیں شاید یہ بہتر وقت نہیں ہے انہیں یہ سب بتانے کا. میرا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا شفا دینے والا خدا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ شفا پائیں. اپنے اندر تھوڑی محبت اور رحم پیدا کریں. آمین. لوگوں پر تھوڑا سا رحم کریں. آپ جو نہیں ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے خوفزدہ نہ ہوں. اسی طرح جو آپ ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے نہ گھبرائیں، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم مسیح میں ہیں تو جو ہم ہیں ہم اسی میں ہیں، اور اگر ہم مسیح میں ہیں تو جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم اسی میں نہیں ہیں، اور وہی ہماری کمیوں کو پورا کرے گا. میں نے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنے کی صلاحیت دے گا، اور جو میں نہیں کر سکتی تو وہ میری قوت ہے اور مجھے اس قابل بناتا ہے کہ میں زندگی میں کیسے بھی آگے بڑھتی جاؤں. لہٰذا مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں کہ خود سے خفا ہوں، کیونکہ میں سب کچھ درست نہیں کرتی اور میں سب کچھ اچھے طریقے سے نہیں کرتی. شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ آج انہوں نے مجھے پرستش کرنے والی ٹیم میں نہیں بلایا. تاکہ میں اس میں پائی جاؤں اپنی راست بازی کے سبب سے نہیں جو شریعت کے سبب سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے سبب سے جو مسیح کی طرف سے ہے. تاکہ آپ اپنے جسم کے کاموں کے سبب سے راست بازی تلاش نہ کریں بلکہ ایمان کے وسیلہ سے. اور دیانتداری کی بات ہے کہ کلام میں یہ مشکل ترین سچائیوں میں سے ایک ہے جن کو سمجھنا اور ان پر قائم رہنا مشکل ہے. حتیٰ کہ جب آپ اس حصے میں آزادی بھی حاصل کر لیں تو بھی دشمن واپس آتا ہے اور آپ کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے. وہ ایسا ہی ہے، وہ ہر وقت الزام لگاتا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم ابلیس کی طرف سے حاصل کرنے میں خدا سے حاصل کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہوتے ہیں. وہ ہم پر الزام لگاتا ہے اور ہم کہتے ہیں او خدا کہتا ہے تم معاف کیے گئے اور میرے ساتھ ایک ہو. او معلوم نہیں. کیا آپ کو یقین ہے؟ ہم اکثر جو کچھ کرتے ہیں اور جو دوسرے کرتے ہیں اس میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، زیادہ تر جب آپ کسی سے ملتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں کہ شاید، مجھے نہیں معلوم لیکن شاید آپ نے پوچھنا سیکھا ہے کہ آپ کیسے ہیں، لیکن اکثر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. میں بڑی سچائی سے بتاؤں گی کہ اگرچہ اب تک میں خود بھی کام کرنے کے جنون میں مبتلا تھی اور میں اپنی قدر و قیمت اپنے کام سے حاصل کرتی تھی، مجھے یہ سب کچھ اپنے والدین کی طرف سے نہیں ملا تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو اپنے بچپن میں نہیں ملا ہے تو بہت دفعہ یا تو آپ مکمل طور پر ناکام انسان بن جاتے ہیں یا پھر اتنی محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو مارنے لگتے ہیں تاکہ کسی طرح قدر و قیمت حاصل کر سکیں. آپ میں سے کتنے کام کے جنون میں مبتلا ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ میں سے باقی لوگوں کے بارے میں پوچھوں گی بھی نہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو بالکل سست ہیں؟ آپ مبارک ہے کیونکہ میں آج نظم و ضبط کے بارے میں تعلیم نہیں دے رہی ہوں. لہذا آج بھی میں خود میں یہ بات نوٹ کرتی ہوں. اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ اچھا آپ سارا دن کیا کام کرتی رہتی ہیں، اور میں بہتر محسوس کروں گی اگر میں کہوں کہ میں سارا دن اپنی کتاب پر کام کرتی رہتی ہوں. لیکن اگر مجھے یہ کہنا پڑے کہ نہیں
बस सारा दिन यूं ही मौज मस्ती करती रहती हूँ। तो क्योंकि कुछ भी नहीं करना या मौज मस्ती करना किसी को भी मुतासिर नहीं करता। दर हकीकत बास औकात हम इस तरह दूसरों की अदालत भी करते हैं। याद है एक दफा एक मसीही औरत जो मेरी दोस्त थी, उसने खुदा की तरफ से अपने आने वाले वक्त के बारे में कलाम हासिल किया और मैंने कहा, खैर तुम क्या सोचती हो कि खुदा ने तुम्हें क्या बताया है? उसने कहा, खुदा ने मुझे बताया कि बस खुद को एंजॉय करो। मेरा मतलब है, मैंने सोचा ये बेचारी तो बिल्कुल गाफिल हो गई है, जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो क्या। मैं काम के हवाले से खुद से ज्यादती की हद तक जाती थी, लिहाजा मैं सोच नहीं सकती थी कि कोई बस खुद को एंजॉय भी करवा सकता है। आप जानते हैं कि डेव हमेशा खुद को एंजॉय करते हैं और मैं कई बरस तक इस बात की वजह से नाराज रहती थी और नहीं सोचती थी कि वो दरअसल बिल्कुल भी रूहानी, क्योंकि मैं तो खुद को मार रही थी और वो मजा कर रहे थे। लेकिन बाइबल कहती है कि इब्लीस इसलिए आता है कि मारे, चुराए और तबाह करे, लेकिन यसू इसलिए आया कि हम अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो और उसे कसरत से हासिल करें, वो जो किनारों से बाहर बहने लगे। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें काम नहीं करना, लेकिन हर चीज में तवाजुन होना चाहिए। अगर तवाजुन नहीं है तो दुश्मन के लिए एक दरवाजा खुल जाता है। और मैं एक मरतबा अपने एक दोस्त से बात कर रही थी जो एक अटॉर्नी है। मैंने महसूस किया वो एक ही बात बार बार कर रहा है। मैं जब भी से बात करती वो कहता मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ काम भी करने हैं। इस तरह हम हमेशा ही बताना चाहते कि हम बहुत काम कर रहे हैं। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं? शायद आप में से कुछ कहें कि मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे परवाह नहीं कि मैं काम करता हूं या नहीं। लेकिन आपके लिए एक और पैगाम है, किसी और दिन आना। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो जिस्म के लिए काम करते हैं। आप जानते हैं कि जब आप इस तरह हो जाते हैं कि इससे खतरे नजर कि आप क्या काम करते हैं, तो ये कभी भी काफी नहीं होता। हमेशा कुछ और होता है जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। ऐसे शख्स पर तरस आता है जो ऐसा महसूस करता है वो खुद को एंजॉय नहीं कर पाते जब तक सब काम पूरा ना हो जाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका सब काम कभी भी पूरा नहीं होता। इससे कतई नजर कि आप कौन हैं। और हम सब भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को मुतासिर करें। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, इसीलिए सब ही रास्तबाज ठहराए गए और खुदा के साथ दुरुस्त रिश्ते में बहाल किए गए। आप में से कितने मान रखते हैं कि आपने गुनाह किया? ठीक है, तो अगर आप हवाले के पहले हिस्से को मान सकते तो फिर क्यों आप दूसरे हिस्से पर ईमान नहीं रखते कि हम सब रास्तबाज ठहराए गए और खुदा के साथ यसु मसीह के खून के वसीला से रिश्ते में बहाल किए गए। खैर, एहसास जुर्म के बारे में क्या ख्याल है? यह मलामत जो मैं हर वक्त महसूस करती रहती हूं, यह एक जंग की तरह है, क्योंकि हम अपने महसूसात को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमें सीखना होगा कि इन एहसासात को अपना खुदा बनने से रोके और उनके सामने ना झुके। आप किसी को माफ कर सकते हैं तो भी जब वो आपके सामने आए तो आपको लगता है कि आप उनका साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जब आप चलकर उनके पास नहीं जा सकते, हम जो महसूस करते हैं उसके उलट काम कर सकते हैं। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कह सकते हैं, हेलो, आमीन। आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है? आप जानते हैं कि यशवा के 5 बाब में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया जिसे शायद हम इतने वाकिफ नहीं हैं, और वो है मलामत करना। और बनी इस्राइल इंतजार कर रहे थे कि वो अंदर जाकर यरू को फतह कर लें। ये उनका पहला शहर होना था जिस पर उन्होंने कब्जा करना था यर्दन पार करने के बाद। और वो शहर की दीवार के बाहर कैमे लगाकर बैठे थे और खुदा ने यशवा को बताया कि तमाम लोगों से कह कि तैयार हो, क्योंकि कल मैं उन पर से मिस्र की मलामत को दूर करूंगा। और लफ्ज मलामत का मतलब है शर्मिंदगी, इल्जाम और एहसास जुर्म। लिहाजा अमली नमूना यह है कि मैंने यीशु पर ईमान रखा, मैं नए सिरे से पैदा हुई, मैंने जाना कि मसीह मेरा निजात दहिंदा है। लेकिन अभी भी मेरी जिंदगी में मलामत है, जो कुछ मेरे मिस्र के बरसों में मेरे साथ हुआ। इस वजह से मलामत मेरी जिंदगी में थी, क्योंकि मेरे बचपन में जिनसी ज्यादती का शिकार हुई, और वो भी बाप के हाथों।
لہٰذا ابلیس مجھے اس بات پر قائل کرتا تھا کہ مجھ ہی میں کچھ خرابی تھی جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا. میری باقی دوست جو تھی ان کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. خیر میری کوئی ایسی قریبی دوست تھی بھی نہیں, لیکن جن لوگوں کو میں جانتی تھی ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا, تو پھر میرے ساتھ ہی کچھ مسئلہ تھا. اور اکثر بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہی سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید انہی کے ساتھ کچھ خرابی ہے, میرے ساتھ ہی کچھ مسئلہ ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بچپن میں بدسلوکی کا سامنا کیا اور آپ نے ان خیالات کے سامنے ہار مان لی کہ آپ ہی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ یا آپ میں سے کتنے ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں بدسلوکی کا شکار ہوئے, کسی نے آپ کو رد کر دیا, چھوڑ دیا, اور آپ سوچنے لگے کہ یہ میری ہی غلطی ہے؟ دیکھا, دراصل ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسا ہی سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہی کچھ خرابی ہے, ہمارے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے, میرے اندر ہی کچھ کمی ہے. خیر میرے ذہن میں اس طرح کا ریکارڈ مسلسل زندگی کے ایک بڑے حصے تک چلتا رہا. میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مجھ میں کیا خرابی, میرے اندر کیا کمی ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت حیران کن ہے کہ پہلی چیز جو یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہے ایک درست چیز. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا غلط ہے, بلکہ آپ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ خدا کے ساتھ راست اور درست رشتے میں آتے ہیں. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نئی ہو گئی ہیں. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں. اس ملامت کا ڈھلکایا جانا تھا, اور میرا ایمان ہے کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے جو میں آج سنا رہی ہوں ایسا کرے گا. میں دیانتداری سے ایمان رکھتی ہوں کہ آج کا پیغام آپ میں سے کچھ کے لیے تھا, اس لیے نہیں کہ میں اسے سنا رہی ہوں بلکہ اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے. میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے کچھ کے لیے تو یہ زندگی تبدیل کرنے کا لمحہ ہوگا. کیونکہ شرمندگی جو ملامت کا حصہ ہے, شرمندگی, الزام, احساس جرم. شرمندگی کا مطلب ہے کہ لعنت کے ماتحت ہونا, ناکامی کے لیے چنے جانا. جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں تو میرے ساتھ آئیں, جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کیا ہیں, اس سے نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں بلکہ اس سے کہ آپ کون ہیں, تو پھر آپ اپنی زندگی میں کسی چیز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ناکامی کی, لعنت کی طرح ہے, اور آپ کبھی بھی حقیقی طور پر خوش نہیں ہو سکتے. اسی لیے میں مکمل طور پر قائل ہوں کہ زندگی میں کچھ بھی درست نہیں ہوگا جب تک ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست ٹھہرائے گئے ہیں. شاید ابھی بھی میں سب کچھ ٹھیک نہ کروں, لیکن خدا کے ساتھ میں درست رشتے میں ہوں جو مجھے میرے تمام مسائل سے کھینچ نکالے گا. وہ میرے پاؤں کو چٹان پر کھڑا کرے گا اور آپ کو زندگی میں ایک اچھی جگہ پر کھڑا کرے گا. ملامت کو دور کیا جائے گا, اور خدا یہ کام آپ کی پرستش اور تعریف کے دوران کرے گا. جب آپ کلام کے مطالعے میں وقت گزارتے ہیں اور کلام کو سنتے ہیں تو آپ بہتر بنتے جاتے ہیں, اور بہتر, بہتر اور بہتر. اور پھر اچانک ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ, اب تو میں خود سے خفا نہیں ہوں اور نہ ہی خود کو الزام دے رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جب وہ موا تو ہم اس کے ساتھ مرے. وہ چھوٹی بچی جو اپنے باپ کے ہاتھوں ان تمام برسوں میں زیادتی کا شکار ہوئی, ان تمام برسوں میں اسے یہاں تک کھینچ کر لا سکتی تھی اگر میں چاہتی, لیکن نکتہ یہ ہے کہ وہ مر چکی ہے اور مسیح میں دفن ہو چکی ہے, اور اس کی جگہ ایک نئی مخلوق نے لے لی ہے. آئیے, ایک نیا مخلوق. آپ پرانے کے بارے میں باتیں کرنا ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ اب وقت ہے اسے ترک کرنے کا جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا یا جو کسی نے آپ کے لیے نہیں کیا. اب وقت ہے کہ اسے چھوڑ دیں, ماضی کی ملامت کو جانے دیں, اور ایمان رکھیں کہ کلام کہتا ہے کہ یہ ہے وہ دن جو خداوند نے بنایا ہے, میں اس میں شادمان ہوں گی. میں مسیح میں نئی مخلوق ہوں, میرے پاس جینے کو ایک زندگی ہے اور میں اسے دلیری سے جیوں گی اور اعتماد کے ساتھ جیوں گی, کیونکہ میں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ درست اور راست ٹھہرائی گئی ہوں. آمین. جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ اس میں ہوتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر اس بات پر توجہ نہیں کرنی ہے جو آپ میں غلط ہے, کیونکہ آپ یسوع کے خون کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ درست اور راست رشتے میں ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5:17 کہتی ہے, اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں. آمین.